السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، بہت تفصیل سے الحمدللہ ہفتہ واری درس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قیمتی نصیحتوں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی طرح کی بڑی قیمتی نصیحتوں کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی روایت عن مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، انہ قیل لقمان الحکیم، کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ما بلغ بک ما نرى، کہ آپ اس اونچے مقام تک کیسے پہنچے۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا، آپ اتنے اونچے مقام تک کیسے پہنچے۔ حضرت لقمان حکیم کون تھے؟ اللہ کے بڑے نیک بندے، ولی صفت انسان۔ ان کے نیک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کے نام کی پورے سورہ قرآن میں نازل فرمائی، سورہ لقمان پارے 21 میں ہے، اور اس سورہ کے پورے ایک رکوع میں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ قرآن میں جگہ ملنا اور قرآن میں یاد کیا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، نبی یا رسول نہیں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے یہی سارے فیصلے کیا کرتے تھے، یعنی اس زمانے میں قوم بنی اسرائیل کے جج تھے، اور اللہ نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی تھی۔ بڑے سے بڑے مشکل مسائل اپنی زبان سے سلجھا دیا کرتے تھے، ان کی باتیں دلوں میں اترتی تھیں۔ ان کی جو وعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی تھی، بڑا کثیر مجمع ہوتا تھا ان کی باتیں سننے کے لیے، اس لیے انہیں حکیم کہا گیا۔ یہ دواؤں کے حکیم نہیں تھے جو مشہور ہے، لقمان حکیم کے پاس بھی اس کی دوا نہیں ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔ لقمان حکیم دواؤں کے حکیم تھے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ان کی اس حکمت کا ذکر ہے۔ حکیم تھے، حکمت کی باتیں کرتے تھے۔ حکمت کی باتیں اسے کہتے ہیں جو دلوں پہ اثر کریں اور دل کی دنیا بدل کے رکھ دیں۔ تو ان کی زبان میں بڑا معجزاتی اثر تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا۔ حالانکہ بڑے غریب گھرانے کے چرواہے تھے، بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے جنگل میں، کوئی بڑے عالی کسی مدرسے میں کسی تعلیم گاہ میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کر دیا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ اسی طرح وعظ و نصیحت کر رہے تھے اور ہزاروں کا مجمع ان کی بات سننے کے لیے۔ جب ان کی نصیحت ختم ہوئی تو ایک چرواہا بھاگتا ہوا سامنے کی طرف آیا ان سے ملنے۔ چنانچہ ملا، پہچان لیا۔ اس نے کہا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت لقمان حکیم نے کہا، بالکل پہچانتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ بچپن میں بکریاں چراتا تھا۔ تو اس نے کہا، کیا بات ہے، میں بکریاں چراتا رہ گیا اور آپ یہ مقام تک پہنچ گئے۔ اس موقع پر یہ بات آئی کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، آخر ایک بکریاں چرانے والا انسان اتنے اونچے مرتبے پر پہنچ گیا۔ قال، حضرت لقمان حکیم نے 3 باتیں بتائیں، میں نے یہ 3 کام کیا، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، بس آدمی ارادہ کرے کہ وہ کرے گا، اس کی برکتیں، اس کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کرے گا۔
لقمان حکیم نے فرمایا 3 کام۔ نمبر 1 صدق الحدیث، میں اپنی زبان کو بالکل سچی کر لیا، جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ میں نے بالکل تہیا کر لیا۔ جھوٹ بہت بدترین لعنت، آدمی کو اوپر سے نہ جانے کہاں گرا دیتا ہے۔ سچ بہترین نعمت، آدمی کو نیچے سے اوپر کی منازل طے کراتا ہے۔ تو پہلا کام حضرت لقمان حکیم کہہ رہے ہیں، میں نے سچ کو اپنے اندر اتار لیا، رچا لیا، بسا لیا۔ دوسرا کام اداء الامانت، امانت کی ادائیگی، میں نے یہ تہیہ کر لیا کچھ بھی ہو جائے خیانت نہیں کرنی ہے، نہ کسی کے مال میں، نہ کسی کے حقوق میں، نہ کسی کا معاوضہ دینے میں، نہ کسی کی ذمہ داری ادا کرنے میں، کسی بھی طرح کی کوئی خیانت نہیں کرنی ہے، کیونکہ امانت بڑے وسیع مفہوم میں ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ امین ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے تو امین ہے، امانت داری سے جانا ہے، امانت داری سے پورا وقت دینا ہے، امانت داری سے واپس آنا ہے۔ گئے کام نہیں کرے یا یوں ہی لیٹ گئے اور بول دیے طبیعت خراب تھی، یہ سب خیانت میں آتا، بہت وسیع مفہوم میں ہے امانت۔ تو میں نے کہا کہ ادا الامانت، امانت کی ادائیگی میں نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ تیسرا ترک ما لا یعنینی، جتنی لا یعنی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ لا یعنی بات، لا یعنی کام، اس سے دوری، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ لا یعنی بات، آدمی جب دیر تک بیٹھ کے یوں ہی باتیں کرے گا، کئی باتیں نہ چاہتے ہوئے اس کی زبان سے فضول نکل جاتی ہیں، خواہ مخواہ کا، کبھی تو غیبتیں کرتے ہوئے، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، کبھی چغلی کرتے ہوئے، کبھی یوں ہی کسی کا ہنسی مذاق بناتے ہوئے، لا یعنی باتیں نکل جاتی ہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لا یعنی کام، بیٹھے ہیں موبائل میں الٹی سیدھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لا یعنی کام ہے، بس یوں ہی عصر کے بعد دیکھ لیا ہم نے چھتوں پہ پتنگ اڑائی جا رہی ہے، لا یعنی کام، کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ بلکہ آج ہی کی بات ہے، شہر کی خبر آئی، 6 سال کی بچی، مانجھا اس کے گردن میں پھنسا، کٹ گیا گلا، مر گئی بیچاری، 6 سال کی بچی، لا یعنی کام۔ ایک آدمی، ایک بچی کی جان چلی گی، نہ جانے ایسے کتنے ہوں گے، چھتوں پہ سے گرے ہوں گے، گاڑیوں کی زد میں آئے ہوں گے، پتنگ لوٹنے میں زخمی ہوئے ہوں گے، لا یعنی کام۔ ایسے لا یعنی ہر تھوڑے تھوڑے دن پہ آتے رہتے ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ حضرت لقمان حکیم فرما رہے ہیں، یہ 3 کام میں نے کیا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا۔ اب ہم خود سوچیں، کرنے کے لیے آئیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آدمی تہیہ کر لے میں ہمیشہ سچ بولوں گا، آدمی پکا ارادہ کر لے امانت میں خیانت نہیں، آدمی بالکل عزم مصمم کر لے کہ جس کام میں میرے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، میں ادھر جاؤں گا ہی نہیں۔ یہ کچھ دن کر کے دیکھے، اس کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کرے گا، اسے محسوس ہوگا کہ اللہ درجات اس کے بلند کر رہے ہیں، اس کی برکتیں وہ اپنی زندگی میں محسوس کرے گا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے یہ 3 باتیں بتائیں کہ میں نے یہ 3 کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا۔ اللہ ہم سب کو ان 3 کاموں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، اور فرمایا، عظنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، وأوجز، اور مختصر نصیحت۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، وہ لمبی لمبی تقریریں سننے کا مزاج نہیں تھا، اس وجہ سے لمبی لمبی تقریریں ہوتی بھی نہیں تھی وہ زمانے میں۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں سب سے لمبا خطبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، عرفہ کے میدان میں، سب سے لمبا خطبہ کتنا لمبا ہے؟ 15 سے 20 منٹ کا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سب سے لمبی تقریر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صحابہ کا مزاج نہ لمبی تقریریں سننے کا نہ تقریر کروانے کا، مزاج تھا عمل کا۔ جب بات مختصر ہوگی تو آدمی عمل کرے گا۔ 1 گھنٹے کی تقریر میں کتنی باتیں سنی خود اس کو بھی یاد نہیں رہتا، وہ کس پر عمل کرے گا کس کو چھوڑے گا اسے خود پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر رہی ماشاءاللہ، 1 گھنٹے کی رہی، کیا رہی وہ پوچھو تو وہ یاد نہیں آ رہا کیا کیا بولے۔
تو فائدہ کیا ہوا ایسی تقریر سے جب یاد ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کریں گے آپ؟ تو صحابہ کا مزاج تھا. تو یہ صحابی نے جو کہا مختصر نصیحت کیجیے، یہ بالکل مزاج کے مطابق، اور یہی مزاج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. گفتگو مختصر مگر جامع فرمایا کرتے تھے. تو صحابی نے کہا نصیحت فرمائیے اور مختصر، تاکہ میرے لیے عمل کرنے میں آسانی ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. فرمایا اذا قمت فی صلاتک، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تم، فصلی صلاۃ مودع، تو تم نماز پڑھو اس شخص کی طرح جو اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، جس کو یہ کہہ دیا گیا ہو تم بس چند منٹوں کے مہمان ہو. ہوتا ہے ایسا، پھانسی پر لٹکایا جانے والا ہے یا قتل کیا جانے والا ہے تو اس کو آخری مہلت کے طور پہ نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو جس کی زندگی کی آخری نماز ہو، اب ہم تصور کر سکتے ہیں اس کی نماز کیسی ہوگی، کیا قیام ہوگا، کیا رکوع ہوگا، کیا سجدہ ہوگا، کیونکہ اب اس کے بعد موقع نہیں ہے. اور اس رب کے پاس جس کے پاس جانا ہے اگلے چند منٹوں میں، اسی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. وہ جو سجدہ کرے گا کبھی زندگی میں نہیں کیا ہوگا ایسا سجدہ. اور یقیناً یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کس کو معلوم وہ ظہر پڑھا ہے تو عصر پڑھ سکے گا، کس کو معلوم وہ عصر پڑھ رہا ہے تو مغرب کی نوبت آئے گی نہیں آئے گی، اس سے پہلے موت آ سکتی ہے. یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا میں اب مروں گا، اس کے بعد والی نماز میری زندگی میں نہیں ہے، کوئی نہیں سوچا تھا. تو یہ جو تصور کرا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محض تصور نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسی نماز پڑھو جیسے اب تم رخصت ہو رہے ہو، آخری نماز زندگی کی، تو بہترین نماز ہوگی وہ. دوسری نصیحت، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، کوئی ایسی بات نہ کہو کبھی اپنی زبان سے کہ کل ہو کے تمہیں پچھتانا پڑے، تمہیں معافی مانگنی پڑے. معافی نہ بھی مانگے تو تمہارے دل میں ملال ہو، ایسا نہیں بولنا تھا، کبھی ایسا مت بولو. اسی لیے دوسری حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بولنے سے پہلے تدبر کر لو، غور کر لو میں کیا بولنے جا رہا ہوں، کس سے بولنے جا رہا ہوں، غور کر کے پھر بولو. جب بندہ غور کر کے بولے گا پچھتانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہ کہو کہ کل ہو کے تمہیں پچھتانا پڑے، معذرت خواہی کرنی پڑے، ایسا نہ ہو. تیسری نصیحت، وَأَجْمِعِ الْأَيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اللہ نے لوگوں کو جو دے رکھا ہے اس سے اپنا چہرہ ہٹا لو. کس کو کتنی نعمت ملی ہے، کتنی دولت ہے، کیسا کاروبار ہے، وہ جو ہے اس کا ہے، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا. اب میں دیکھوں، میرے دل میں لالچ پیدا ہو، میں حسد کروں، پورا 100% اپنا نقصان، اس کا کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے، اس کو مل کے رہے گا. تو لہٰذا یہ اپنے اندر یہ غلاظتیں پیدا کب ہوں گی؟ جب ادھر نظر اٹھا کے بار بار دیکھیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چہرہ ہٹا لو، نظر ہٹا لو، اور تمہیں جو اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ 3 بڑی قیمتی نصیحتیں. پہلی نصیحت، ایسی نماز پڑھو کہ زندگی کی آخری نماز ہے. دوسری نصیحت، بولنے سے پہلے ذرا سوچ لو، کہیں بولنے کے بعد کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو جائے اور تمہیں پچھتانا نہ پڑے. تیسری نصیحت، جو بھی دوسروں کو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اپنی نگاہ وہاں سے ہٹا لو. اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یمن کے گورنر بنا دیے گئے تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا شرف ہے. تو جب یہ جا رہے تھے یمن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تک انہیں چھوڑنے گئے تھے، اور جاتے ہوئے راستے میں بہت ساری نصیحتیں کی تھیں، اور وہ تمام نصیحتیں الگ الگ حدیثوں میں ہیں. یہاں پہ ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بالکل آخری وقت ہوا، یعنی بالکل اب آ گئے مدینے کی شاہراہ پہ، اب یہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے والے ہیں، آخری جو گفتگو کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وہ یہ تھی، یا معاذ، اے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، انک عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، شاید کہ اب تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو. اس کے بعد کوئی معمولی بات نہیں تھی ایک صحابی رسول کے لیے جملہ. آگے فرمایا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي ھذا، ہو سکتا ہے کہ اب تم آؤ تو تمہارا گزر میری مسجد و قبری اور میری قبر سے ہو. اب
میری اور تمہاری ملاقات شاید اس زندگی میں نہیں ہے۔ فبکا معاذ جشعن، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کے رونے لگے۔ یہ کیا کم تھا کہ نبی مدینے میں ہے اور وہ یمن جا رہے ہیں، لیکن نبی کا حکم تھا تو جا رہے تھے۔ اس پر مزید یہ کہ آخری میں یہ جملہ سنا دیے کہ اب ملاقات شاید ممکن نہیں ہے، اب شاید حشر کے میدان میں ملیں گے۔ روتے جا رہے تھے، چہرہ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور روتے جا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مدینے کی طرف کر لیا، کیونکہ بار بار نظر پڑ رہی ہے چہرے انور پہ، بار بار رو رہے ہیں، تو تھوڑا چہرہ ہٹا لیا ذرا ان کا رونا کم ہو جائے۔ ان پر شفقت کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، چہرہ ادھر ہوا، تھوڑا سسکیاں بند ہوئیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ یاد رکھو، ان اول الناس بی، لوگوں میں مجھ سے قریب وہ ہوگا آخرت میں۔ خالی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نصیحت نہیں ہے، ہو رہی ہے نصیحت ان کو، لیکن ان کے واسطے پوری امت کو نصیحت فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے بعد جو آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہوگا، ان کے دل میں تڑپ ہوگی مجھ سے ملاقات کرنے کی، ان کو خواہش ہوگی میری زیارت کی، اور بڑی امید میں ہوں گے کہ حشر میں نبی سے ملوں گا، ان کا دیدار کروں گا۔ ایسے تمام امتیوں کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ مجھ سے قریب کل قیامت میں وہ ہوگا اے معاذ المتقون، جس نے تقوی والی زندگی گزاری ہوگی، من کانو، جو بھی ہو، حیثو کانو، جہاں بھی ہو۔ اتنی بڑی خوشخبری سنا دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زندگی بس ایک طریقے سے گزار لو، تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، گناہوں سے پرہیز، نیکیوں کی طرف سبقت، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی اپنی زندگی میں لا کے تم اتنا کر لو، بس قیامت میں سب سے قریب میرے ساتھ رہو گے، میری زیارت ہوگی، مجھ سے ملاقات ہوگی، میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پوری امت کو عطا فرمائی۔ آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم العبد، جب تم کسی بندے کو دیکھو، یعطا زہدن فی الدنیا، کہ اسے زہد فی الدنیا دے دیا گیا، یعنی دنیا میں بڑی رغبت نہیں ہے اسے، لالچ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا نہیں ہے، دنیا تو ہر ایک کے پاس رہتی ہے، دولت ہے، پیسے ہیں، مکان ہے، سواریاں ہیں جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن لالچ نام کی چیز نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ جو لالچ ہوتی ہے کہ اور ہو، اور جو ہوتا ہے اس کو حقیر نظر سے دیکھتا ہے، اتنا ہی ہے اور ہونا مجھے، یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ جتنا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، لالچ نہیں ہے اس کے اندر۔ فرمایا جس کے اندر تم یہ چیز دیکھو، اور دوسری چیز وقلت منطق، وہ زیادہ فضول بولتا نہیں ہے۔ ابھی بات آئی لا یعنی باتوں سے پرہیز کی، تو لا یعنی باتیں نہیں کرتا ہے، بولتا ہے، ایسا نہیں کہ گونگا ہے، بولتا ہے، جتنی ضرورت کی بات ہے، جہاں جتنا بولنا ہے اتنا بولتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جس کے اندر دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، اس سے قریب ہو جاؤ، اس سے دوستی کرو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ، اس پر اللہ کی طرف سے حکمت اترے گی، یہ حکمت اتر رہی ہوتی ہے۔ حکمت وہی جو لقمان حکیم کو عطا ہوئی تھی، یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے، کہ اس کی زبان میں حکمت، وہ جو بولتا ہے انتہائی فائدہ مند بات، وہ جو مشورہ دے گا 100% کامیابی والا مشورہ، وہ جو عمل کرے گا اس میں 100% کامیابی ہوگی، یہ حکمت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو اس کے ساتھ رہو، اس سے دوستی کرو، وہ حکمت والے مشورے دے گا، حکمت والے کام بتائے گا، حکمت والی باتیں کہے گا، تم 100% کامیابی میں رہو گے، نقصان میں نہیں۔ کس کے قریب ہو جاؤ؟ اس شخص کے جس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، دنیا کی لالچ نہیں ہے اور بولتا زیادہ نہیں ہے، فضول بکتا نہیں ہے، لا یعنی سے دور رہتا ہے۔ تو آج کی پہلی حدیث میں بھی یہ بات آئی، لا یعنی چیزوں سے دور رہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا، اللہ نے اتنا بڑا حکیم بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت لقمان حکیم کے زمانے میں اور اللہ کے ولی نہیں تھے، لیکن یہ مقام کسی کو نہیں ملا۔ کیوں ملا ان کو؟ یہ چیز، بات سچی، امانت کی ادائیگی، لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے دور۔ تو جس کے اندر یہ چیز ہے تو ان سے دوستی کریں، اور کیا خوب ہوگا
کہ دوستی کے ساتھ ساتھ خود بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں، لا یعنی چیزوں سے بچیں، لا یعنی کاموں میں وقت ضائع کرنے سے بچیں، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، تو ہو نہ ہو ایک دن انشاءاللہ اللہ وہ حکمتیں ہم پر بھی اتاریں۔ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی زندگی گزار کر میدان آخرت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔